بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری بات قبول فرمائے تو نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیت لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآیات اور نشانی لاہم الارض ان کے لیے زمین ہے الارض المیتہ مردہ زمین ہے یا ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے فاحییناہا ہم نے زندہ کیا اسے واخرجنا اور ہم نے نکالے منہا اس سے حبن دانے ومنہ یاکلون اس میں سے پس اس میں سے وہ کھاتے ہیں وجعلنا اور پھر ہم نے بنایا فیہا اس میں جنات باغات من نخیل یعنی کھجوروں کے وعناب اور انگوروں کے وفجرنا اور ہم نے جاری کی فیہا من العیون ہم نے جاری کی ان میں بہتے ہوئے چشمے لیأکلوا من ثمرہ تاکہ یہ لوگ کھائیں من ثمرہ اس کے پھلوں سے وما عملتہ ایدیہم جو کہ نہیں بنایا ان کے ہاتھوں نے اس کا ایک ترجمہ ہے کہ جو ان کے ہاتھوں نے بنایا افلا یشکرون بس کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے سبحان الذی پاک ہے وہ ذات یعنی ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے وہ ذات خلق الازواج کلہا جس نے پیدا کیے جوڑے کلہا ہر چیز کے یعنی اس نے ہر چیز کے سب کے جوڑے پیدا کیے مما اس میں سے تم بت الارض جو تم اگاتے ہو زمین سے ومن انفسم اور خود تمہارے ذاتوں سے تمہارے اپنے نفس سے ومما لا يعلم اور ان سے بھی جنہیں تم نہیں جانتے وآیت لہم اللیل اور ایک نشانی ان کے لیے ہے رات میں نسلخو ہم کھینچ لیتے ہیں منہ النہار اس میں سے دن کو نسلخ اصل میں کہتے ہیں جیسے کسی جانور کے کھال جسے کھینچتے ہیں کھال نکالتے ہیں اس طرح کھینچ لیتے ہیں یعنی ہم اس میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں فَإِذَا پس اچانک ہم مظلمون وہ ہو جاتے ہیں مظلمون اندھیرے میں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہنے والے ہو جاتے ہیں والشمس اور سورج تجری مستقر لہا چل رہا ہے مستقر لہا اپنے مستقر کی طرف یعنی اپنے ٹھکانے کے لیے ٹھکانے پہ پہنچنے کے لیے وہ چل رہا ہے ذالک یہ ہے تقدیر یہ اندازہ
العزیز العلیم، ایک غالب اور ہر چیز، ہر قسم کی چیز کو جاننے والے کی، یعنی بہت خوب جاننے والے اور نہایت غالب کا یہ اندازہ ہے۔ والقمرہ، اور چاند قدرناہ، مقرر کی ہم نے، منازل، اس کی منزلیں، حتیٰ یہاں تک کہ عادہ، وہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ دوبارہ ہو جاتا ہے، کل ارجون القدیم، کھجور کی پرانی، ارجون القدیم، ٹیڑھی ٹیڑھی ٹہنی کی طرح، لشمسو، اور نہیں ہے سورج کے لیے، یم باغی، ممکن یا کہ اس زیب دیتا لہا اس کے لیے، ان تدرک القمر، کہ وہ جا پکڑے چاند کو، وللیل سابق، اور نہ ہی رات پہلے آ سکتی ہے دن سے، وہ کلن، اور ہر ایک چیز، فی فلکی، یعنی ہر، یہ جتنے بھی یہ سیارے ہیں، سب کے سب، کلن فی فلکی، یا اپنے فلک میں، یعنی اپنے مدار میں، یسبحون، تیر رہے ہیں، تیرتے پھرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے پچھلے دو رکعوں سے ہم پڑھتے ہیں کہ کفار مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، یا تکذیب کرتے تھے، یا حق کی مخالفت کیا کرتے تھے، تو ان میں تو اس رویے پر ملامت کی گئی تھی جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اختیار کر رکھا تھا۔ اب جو ہے وہ تقریر کا رخ ہے، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بنیادی جو اصل لڑائی کی جو جڑ ہے، اس کی طرف آپ اللہ تبارک و تعالیٰ رخ پھیر دیا، تو یعنی جو ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو کشمکش، اصل جو وجہ تھی، اصل وجہ تو توحید اور آخرت کا عقیدہ تھا، یعنی ایک الہ کو ماننا اور آخرت کو کیا اس کو جواب دینا ہے، جواب دہی ہونی ہے آخرت میں، اس کا جو عقیدہ تھا جس کو وہ نہیں مانا کرتے، اصل کشمکش کی وجہ تو یہ تھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ اس بات پہ کی طرف، اصل وجہ کی طرف، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ فرمان اس کی طرف، اور یہ کفار کے ماننے سے انکار کرے تھے ان دونوں چیزوں کا۔ تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دلائل دے کر لوگوں کو دعوت فکر دی ہے کہ دیکھو کائنات کے آثار جو اعلانیہ ہر وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، کیا اس حقیقت کے صاف صاف نشاندہی نہیں کر دیتے کہ جسے آپ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے؟ تو یہاں نشانیاں دی جا رہی ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کرے ان کی عقل میں یہ بات آ جائے کہ تم خود غور کرو، کیا کیا نشان ہے، تم رات دن تم دیکھتے رہتے ہو، مگر جو چیز انسان کو، جس کو رات روزانہ کا روزمرہ کا معمول، اس پہ ذرا کم ہی دھیان دیا کرتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دھیان دلا رہے ہیں۔ پہلے نشانی بتایا آیت الحم الارض، ایک ارض المیت ہے، مردہ زمین، یعنی مردہ زمین کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے وجود پر، میری زبردست قدرت پر، اور مردوں کو زندگی دینے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو مردہ زمین خشک پڑی، بنجر پڑی ہوتی ہے، اس میں کوئی تازگی، کوئی ہریالی، کوئی گھاس، کوئی رویدگی نہیں ہوتی، پھر میں اس پر آسمان سے پانی برساتا ہوں، مردہ زمین جی اٹھتی ہے، پھر وہی زمین لہلہانے لگتی ہے، اس میں ہر قسم کا سبزہ اگاتا ہے، ہر قسم کے پھل پھول ہمیں نظر آتے ہیں، کھیتیاں اگاتی ہیں، درخت اگاتے ہیں، ہرے ہو جاتے ہیں، کتنی ہریالی ہو جاتی ہے، سب سبزہ، یعنی بہار آ جاتی ہے۔ تو یہ صرف یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اور اس سے پھر قسم کے سے اناج بھی پیدا کر دیتے ہیں، بعض کو تم کھاتے ہو، بعض تمہارے جانور کھاتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو بہت بڑی نشانی ہے کہ جو مردہ زمین پڑی تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کر سکتے ہیں، جس کو تم خود اپنی آنکھوں سے روز دیکھتے ہو کہ جو مردہ زمین پڑی ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے تو وہ کس طرح لہلہانے لگ جاتی ہے، تو اس سے تمہارے ایک بڑی نشانی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح مردوں کو بھی زندہ کر دے گا، جس نے اس زمین کو زندہ کر دیا اور اس میں سے یہ چیزیں نکالی، پھل نکالے، اس میں سے دانے نکالے، برتدہ کی قسمیں، یعنی یا فرما رہے ہیں کہ باغات ہیں جس میں کھجوروں کے، انگوروں کے، یہ سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالے ہیں، تو یہ تمہاری، جس سے تم کھاتے ہو اور تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں۔ یہاں پہ مثال سے دو کی اس لیے نام لیا گیا کہ یہ عربیں ہوا بھی زیادہ کرتی تھی اور ان پہ کھایا بھی، یہ زیادہ کھائے جاتے تھے، اور پھل جو ہے انگور اور کھجوریں، اس وجہ سے ان کے دو کی مثال دی تھی، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے پھل جتنے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یا کلو من ثمر، پھر تم ان کے پھل تم کھاتے ہو ان میں سے، وہ یہاں پر وفجرنا فیہا من العیون، یعنی کہ پھر جو پانی بچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کو دیکھنے کے بعد جو بارش بھیج کے جو اس کو اگا دیتا ہے، پھر جو اس کے جو پانی زمین میں سے، جو زمین میں چلا جاتا ہے، پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اسے دوبارہ چشموں کی صورت میں زمین پر بہا دیتا ہے۔
یعنی کہ وہ چشمے جو نکال دیتا تو وہ بھی اسی پانی سے آ رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے برسائے، پھر اس میں چشمے جاری کر دیے۔ لیا کلو من ثمری، پھر تم یعنی کہ تم اس میں سے ان پھلوں کو تم کھاتے ہو۔ وما عملت ایدیہم، جو وہ چیز کھا رہے تمہارے، جو تمہارے، تم نے تو یہ نہیں اگائے، تم نے تو یہ کام نہیں کیا، یہ تو اگائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے۔ تمہارا تو یہ کام نہیں کہ تم نے یہ کیا۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی کہ تاکہ یہ کھائیں اس کے پھل اور وہ چیزیں جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائی، یعنی کہ پھلوں کی اور چیز، یعنی باغات ہم نے خود اپنے ہاتھ سے درخت لوگ لگاتے ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں، یا پھر جو چیزیں پھل وغیرہ ہو جاتے ہیں پھر ہم ان کے مختلف چیزیں بناتے ہیں، ان کو مختلف پھلوں کو ملا کے آپ چاٹ بنا لیتے ہیں، مربے بناتے ہیں، اچار بنتے ہیں، چٹنیاں بنتی ہیں، کیا کیا بے شمار چیزیں جب دوسرے انسان خود بنا لیتا ہے، تو یہ اس میں بھی آ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں اور اس کے پھل جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اس نے وہ چیزیں دی، اور تمہیں علم بھی دیا کہ تم اسے یہ اور چیزیں بھی بنا لو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی یہ نشانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی کہ اللہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فلا یشکر، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اتنی یہ چیزیں تم دن رات یہ دیکھتے ہو، ہر چیز تم اپنا آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ چیزیں تمہارے سامنے ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا دے بھی رہا ہے۔ تو یہاں پھر توحید کے حق میں دلائل دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فلا یشکرون، یعنی کیا یہ لوگ ایسے احسان فراموش ہیں کہ یا نمک حرام ہے کہ جس اللہ نے سب کچھ سر و سامان زندگی ان کو عطا کیا ہے، اس کے شکر گزار بھی نہیں ہوتے، اور اس کی نعمتیں کھا کھا کر بلکہ دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے آگے نہیں جھکتے، اور ان جھوٹے معبودوں کے سامنے سجدہ ہو جاتے ہیں جنہوں نے ایک چیز، کوئی ایک دن کا بھی پیدا نہیں کیا، نہ ان کو کوئی طاقت ہے، نہ ہی کسی کے وہ اختیار رکھتے ہیں، نہ ہی کسی کے مالک ہیں، اور پھر شکر ان کا ادا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ دیتا سب کچھ اللہ ہے، مگر شکر پھر کسی اور کا کر دیتے ہیں۔ کسی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیز دیتا ہے تو جا کے چادر کسی اور مزار پہ چڑھا دیتے ہیں، یا پھر نام رکھ دیتے ہیں، پیران دیتا، فلانا دیتا، سائن دیتا۔ اب پیر نے کسی کو کیا دینا، مگر کہتے ہیں اللہ نے بیٹا دیا تو پیران دیتا نام رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہر چیزیں دیکھ رہے ہیں پھر بھی یہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ تبارک سبحان الذی خلق الازواج کلها، پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، کسی بھی ہر قسم کے کمزوری سے پاک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے نقص سے، ہر غلطی سے، کمزوری سے پاک، اور اس بات سے بھی پاک کہ اس کا کوئی شریک ہو۔ مشرکین اصل میں ان کے عقیدے کی تردید کرتے ہوئے قرآن میں جگہ جگہ الفاظ اس لیے سبحان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ شرک کا ایک عقیدہ اصل میں اپنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر کسی نہ کسی نقص یا کسی نہ کسی کمزوری یا عیب کا الزام ہے۔ اللہ کے لیے شریک تجویز کرنے کے معنی یہ ہے کہ ایسی بات کرنے والا دراصل یہ سمجھتا ہے کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا اپنی جتنی بڑی یہ اللہ تبارک کی کبریائی اس کا کام چلانے کے قابل نہیں ہے، یا وہ مجبور ہے کہ اپنی اس خدائی میں اور کسی دوسرے کو شریک کرے، یا کچھ دوسری ہستیاں ایسی آپ سے آپ ایسی طاقتور ہیں کہ جو اس کے نظام میں دخل دے رہی ہیں، اور اللہ ان کی مداخلت برداشت بھی کر رہا ہے، یا معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانی بادشاہوں کی طرح کمزوریاں رکھتا ہے جن کے لیے مشیروں کی، وزیروں کی، اور ایسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے لشکر کے جن اللہ کو جن گھیرے ہوئے، جن کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرضی کے کچھ بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان جاہلانہ تصورات کو اگر اگر یہ بتایا، اگر یہ جاہلانہ تصور انسان کے ذہن میں اگر موجود نہ ہو تو صرف شرک نہ کرے، اس وقت تو شرک کا خیال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عیوب اور نقائص سے اور کمزوریوں سے پاک اور منزہ ہے، تو مشرکین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات جو فرمائی سبحان الذی خلق الازواج کلھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے۔ سبحان اللہ سخر کل مما، تم جو تم زمین میں اگاتے ہو، یعنی کہ جتنے بھی نباتات ہیں خود اپنے ذات میں بھی، انسانوں کے تمہیں پتہ ہے کہ انسانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے، نباتات میں درختوں کا بھی، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا ہی پیدا کیا۔ جوڑے سے مراد یہ کہ ایک تو اس سے جب جب یہ دیکھتے ہیں کہ میل فیمیل کے کہہ دیں یہ کہ تصور، دوسرا یہ اس جیسی چیز کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہو، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک جوتا دوسرے جوتے کا بھی جوڑا ہے، دن اور رات بھی ایک دوسرے کا زوج ہے، اصل میں تو زوج کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا ایک اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی اور کوئی جوڑا ہے نہیں۔
وہ ایک یکتا ہے، یعنی کہ وہ وطر ہے، باقی تو ہر چیز کا جوڑا ہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے کہ مما تم بتعرض من انفسکم مما لا یعلمون، اور ویسے چیزیں ہیں جو ان کو جانتے نہیں ہیں، یعنی یہ چیزیں تو جو نظر آتی ہی ہیں، نباتات نظر آتے ہیں، انسان خود نظر آتے ہیں، یا وہ بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہیں جن کو تو یہ جانتے بھی نہیں، ان کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کو یہ بھی جوڑے ہی بنائے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرے وہ آیت دوسری ایک مثال دے رہے ہیں، آیت اللہ ان کے لیے ایک رات کی مثال ہے، نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون، ہم اس پہ سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی رات جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ رات آتی ہے پھر دن آ جاتا ہے، ایک دوسرے کے آگے پیچھے چل رہے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام ہے۔ دن کی آمد کو اور رات کی آمد و رفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حقائق میں سے ان میں سے جن پہ دنیا میں روز روز پیش آتے ہیں۔ دن کبھی جا نہیں سکتا اور رات کبھی آ نہیں سکتی جب تک زمین کے سامنے سے سورج نہ ہٹے، یعنی کہ دن کے ہٹنے اور سورج کے آنے میں اور رات کے آنے میں جو انتہائی باقاعدگی پائی جاتی ہے، اس کے بغیر ممکن آتی کہ سورج و زمین کو ایک ہی اٹل ضابطے میں جکڑ رکھا ہو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ شمس و تزریل مستقر وہ بھی ایک چل رہا ہے اپنے وقت پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ رات و دن آتی ہے، سورج کو کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص فاصلے پر رکھا ہوا ہے زمین سے بھی، کیونکہ زمین پر انسان اور حیوانات ان سب کا وجود، جو بھی چیزیں یا پانی ہے، ہوا، سب کا وجود اسی بات پہ ہے کہ زمین کو سورج سے خاص فاصلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ انتظام بھی کیا ہے کہ زمین کے مختلف حصے تسلسل کے ساتھ مقررہ وقتوں سے سورج کے سامنے آتے رہتے ہیں، ان کے سامنے سے ہٹتے رہتے ہیں، یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام ہے جو لاکھوں سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ اور ایک ہے وقت، اسی وقت نکلے گا، اسی وقت سورج غروب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک نظام رکھ دیا، تجری اپنے مستقر کی طرف چل رہا ہے، یعنی وہ سورج وہ ایک وقت ایک خاص وقت تک کے لیے ہی اپنا چل، اس کا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ وہ کہاں اس کے ٹھہرنے کی جگہ، یا یہ بھی لیا گیا اس وقت تک چل رہا ہے جب تک اس کا ایک وہ قیامت تک یہ چلے گا، جب قیامت ہونے لگے گی تو اس وقت یہ آتا نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو صحابہ کرام کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو پھر اس کا وہاں پہ پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور پھر مشرق سے نکلنے کی اجازت مانگتا ہے، چنانچہ اس کو اجازت دے دی جاتی ہے، اور زمانہ قریب ہے کہ تو سجدہ تو کرے گا لیکن اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، اور بعد ازاں جو مشرق سے نکلنے کی اجازت مانگے گا تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ حکم یہ ہوگا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں سے لوٹ جائے، یعنی وہ چنانچہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہی وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرمان کا کہ وہ بشمس تدری مستقر ذالک تقدیر العزیز ہے، اور وہ سورج جب اس وقت مغرب سے نکلنے لگے گا تو پھر کسی کا ایمان جو ہے نا وہ اس کے کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس وقت جب نکل آئے گا تو کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا، اس کے ایمان لانے میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک چل رہا ہے جب تک وہ دن نہ آ جائے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی اور سورج بھی بے نور ہو جائے گا، اس کو بھی جیسے کہتے ہیں سورج ہر چیز ختم ہو جائے اس کا نور بھی ختم ہو جائے گا، اس وقت تک چل رہا باقاعدگی سے چلتا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام رکھا اسی پہ چل رہا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی مثال دے دی، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ أَرْجُونُ الْقَدِيمِ، چاند کی مثال کہ اس کو مقرر کر دیں، اس کے لیے منزلیں مقرر کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ چاند جو ہے وہ ایک منزل سے چلتا رہتا ہے، آپ دیکھتے ہیں پہلی تاریخ کو بالکل باریک ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا رہتا ہے، اس طرح اس کے 28 دن میں پورا اپنا چکر مکمل کر لیتا ہے، 14 کو پورا ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پھر وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسی سے، کیونکہ چاند کے بارے میں تو فرمایا نا کہ جیسے فرمانا کہ لوگ تجھے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو جواب دیتے کہ وقتوں اور حج کے موسم بتانے کے لیے اللہ تو، یعنی اسی سے دن کا اور ہفتوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاند نظر آئے تو کون سا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ہم چاند دیکھ کے ہم رمضان بھی رکھ کر روزہ رکھتے ہیں، عید بھی مناتے ہیں، اسی حساب سے رکھتے ہیں۔ اسی کے دھرم میں تو چاند کی روشنی کے اعتبار سے مہینے کے راتوں کے بھی نام رکھ دیے جاتے ہیں کہ جب شروع کی پہلی 3 راتوں کا نام کوئی اور ہے، اگلے 3 راتوں کا کوئی اور نام ہے، پھر جب ہم پڑھتے ہیں کہ 20 والی وہ 3 راتوں کا نام ہے جن میں سورج بہت چاندنی کی روشنی آخر تک رہا کرتی ہے۔ تو وہاں پہ تو مطلب یہ کہ یہ بھی ایک نظام ہے۔
जो बढ़ता जाता है सूरज, यानी चांद छोटे से होता होता बढ़ता जाता है, फिर दोबारा छोटा हो जाता है, और आखिर में जाके एक बिल्कुल खजूर की टहनी की तरह, पुरानी टहनी की तरफ हो जाता है, टेढ़ी टहनी की तरह हो जाता है। हत्ता आधा कल अर्जुन कदीम। तो और ये लाखों सालों से ऐसा ही हो रहा है। क्या इंसान पूरा अब अंदाजा लगा सकता है कि चांद इस वक्त कहाँ और किस मंजिल पे पहुंचेगा और कब कहाँ होगा? इसलिए हम देखते हैं कि चांद ग्रहण होता है तो लोग पहले बताते हैं यार चांद ग्रहण होगा। ये साइंस का अलग एक निज़ाम रखा है, जो है इसमें एक सेकंड का भी इधर उधर है नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जिस काम पे इनको लगा दे, जिस और उसी तरह ये निज़ाम चलता जा रहा है। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि ऐसे नहीं कि खुद ब खुद निज़ाम चल रहा है। यकीनी बात है कि इसको बनाने वाला, इसको चलाने वाला, इसको सनत को बनाने वाला तो यकीनन है, उसी की हिकमत से चल रहा है पूरा निज़ाम। अगर कोई उसका हो ही नहीं तो ये तो मुमकिन नहीं है कि कोई उसके चलाने वाला ही ना होता। जो अगर ये समझता है तो फिर तो उसको फिर वो आप कई पागल ही कह सकते हैं कि कश्ती भी किसी अल्लाह के बगैर तो नहीं चलती। तो अल्लाह तबारक व तआला के इतने जो निज़ाम है, और ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे ज़मीन की तो कोई हैसियत ही नहीं है। हमारे ज़मीन से तो सूरज भी हमसे तो कोई 3 लाख गुना बड़ा है। और उससे बड़े बड़े कितने सितारे हैं जो पता नहीं, जिसके जहाँ से रोशनी पहुंचते पहुंचते करोड़ों साल लग जाते हैं। तो इतना अल्लाह तबारक व तआला की कितनी गैलेक्सीज हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं। तो क्या कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया हुआ है। तो ये है, और ये वह सब है, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर कोई अपने मदार में चल रहा है। अल्लाह शम्स यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमरा वला लैलु साबिकुन नहार। ना ये सूरज के लिए मुमकिन है कि वो चांद को जा पकड़े, और ना ये कि रात उसको दिन से पहले आ जाए। मतलब ये है कि एक तो ये कि सूरज में ये ताकत नहीं है कि चांद को पकड़ कर अपनी तरफ खींच ले, या खुद उसके मदार में दाखिल होकर उससे जा टकराए। दूसरा ये कि जो औकात चांद की तलू और या तुलू होने के लिए या तो उसको मुकर्रर कर दिया, उसमें सूरज कभी नहीं आ सकता। ये मुमकिन नहीं है कि रात को चांद चमक रहा और यकाक सूरज जो अब सूरज ना जो अब उफक पर आ जाए, मुमकिन ही नहीं है। इसी तरह ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि दिन के मुकर्रर वक्त मुद्दत खत्म होने से पहले रात आ जाए, और जो औकात दिन की रोशनी के मुकल्ली मुकर्रर उसमें वो तो अपनी तारीखें ले हुई यकाक मौजूद हो, तो मुमकिन नहीं है। यानी ना रात पहले आ सकती है दिन से पहले, अल्लाह तबारक ने दिन मुकर्रर कर दिए। यानी अब देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता आता है, एक एक मिनट में कितना फर्क पड़ता जाता है, हर दफा दिन बढ़ते जाते हैं, दिन घटते जाते हैं। जो अल्लाह का एक निज़ाम है, हर साल ऐसा ही होता है कि जब महीने शुरू होते हैं सबको पता है कि आप कि अगले महीने में किस वक्त मगरिब की नमाज होगी, किस वक्त सूरज तुलू होगा, किस वक्त सूरज गुरूब होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने, और ये सब चीज़ें जितने भी हैं, कुल्लुन फी फलाकिन यस्बहून। फलक का मानी असल में अरबी ज़ुबान में सियारों के मदार को, ऑर्बिट को यानी कहते हैं, वो अपने अपने उसमें मदार में वो तैर रहे हैं। ये क्या उसका है, उसकी एक बात है, उसका अल्लाह तबारक व तआला असल में इंसान को ये समझाना चाह रहे हैं। कोई ये नहीं है कोई यहाँ पे कोई इसकी कोई फल्कियात की कोई तालीम दी जा रही है। मकसद ये है कि वो अगर इंसान आंखें खोल कर देखे और अकल से काम ले, तो जमीन से लेकर आसमान तक जहाँ भी उसकी नजर डालेगा तो उसके सामने अल्लाह की हस्ती है, उसकी बिल्कुल यकताई के अलावा उसको उसकी उसी में दलाइल नजर आएंगे। कहीं भी कोई दलील भी है कोई दहरियत की या शिरक की, इस बात में उसको नहीं मिलेगी। हमारी जमीन है जिसका आप अंदाजा लगाएं जैसे कितने के क्या कुछ नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया हुआ है। हमारी जमीन की तो उसमें कोई हैसियत ही नहीं है। तो उसको इतना कुछ देखने के बावजूद भी अगर कोई साहिब अकल इंसान ही तस्वुर कर सकता है कि सब कुछ आप से आप हो गया है, इसके चलाने में कोई नाजिम है ही नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेटर कोई चलाने वाला है ही नहीं, उसकी हिकमत के पीछे कोई हकीम है ही नहीं, तो कोई इस मुनासबत के पीछे ये मनसूबा साज ना हो, तो किस तरह मुमकिन है कि हर चीज़ अपने वक्त पे चली और उसमें। तो यकीनी बात है कि एक अल्लाह के बस एक वहदानियत, यानी अल्लाह ही है, एक ही हस्ती है जो इनको चला रही है। मुख्तलिफ हस्तियाँ होती तो ऐसा निज़ाम चल नहीं सकता। और जो जिनको ये दूसरों को पुकारते हैं, जिन पे उन पर तो कोई हैसियत है ही नहीं, हम पढ़ते आ रहे हैं कि उनको तो कोई अख्तियार ही नहीं है। वो तो एक गुट्टे के छिलके के बराबर भी उनका कोई अख्तियार नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ये अपने दलाइल इसी के लिए हैं, तौहीद के हक में दलाइल दिए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सही समझ अता फरमाए, और हमारा भी ईमान पक्का कर दे कि जो कुछ हो रहा है अल्लाह ही की तरफ से हो रहा है। जो कुछ अख्तियार है एक अल्लाह है, अल्लाह के सिवा किसी को कोई अख्तियार है नहीं। ये समझना कि कोई और हमारी मुश्किल आसान कर देगा, कोई और हमें रिस्क दे देगा, कोई और हमें कोई औलाद अता कर देगा, फलां के जाके चादर चढ़ा दो, फलां के नाम पे कुछ दे दो तो फलां कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। करने वाली ज़ात अल्लाह की है। हाँ, शैतान के बहकावे हैं। शैतान जो देता है, धोखे देता है, उनमें से ये भी है कि ऐसा हो गया और ऐसा फलां ने ये किया तो उसको ऐसा होगा तो तुम भी ऐसा ही करो। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस
وسوسوں سے، ایسے جھوٹے امیدوں سے بچائے، اور صحیح طور پر ہمارا توکل ایک اللہ پر ہی، اپنے آپ پر ہی قائم رکھے، اور ہمیں اسی پہ ثابت قدم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔